بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ وأصحابہ ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم حدیث کے سلسلے میں منکرین حدیث ہمارے ماضی قریب میں، ماضی بعید میں اور عصر حاضر میں کون کون ہے، ان کے بارے میں بیان کیا گیا. اب کتب احادیث اور صحاح ستہ، احادیث مبارکہ کی کتابت کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود ہی سے شروع ہو چکا تھا. لہذا مستشرقین کا یہ دعویٰ کہ حدیث کو 200 سال کے بعد لکھا گیا سراسر بے بنیاد اور غلط. یہاں پر تھوڑی دیر ٹھہر کر ایک بات کو سمجھتے چلیں کہ علوم اسلامیہ کی تدوین بڑے منظم انداز میں ہوئی. علماء اسلام نے ویسے دیکھا جائے تو 3 طرح کے علوم کو مدون کیا. نمبر 1 علوم اسلامیہ، نمبر 2 علوم عربیہ اور نمبر 3 علوم بشریہ. سب سے زیادہ اگر محنت ہوئی ہے تو علوم اسلامیہ، اس کے بعد علوم عربیہ اور اس کے بعد علوم بشریہ تجربیہ. علوم اسلامیہ میں کیا کیا آتا ہے؟ علوم اسلامیہ میں نمبر 1 علم تجوید و قراءت، نمبر 2 علم تفسیر، نمبر 3 اصول تفسیر، نمبر 4 علم حدیث، نمبر 5 اصول حدیث، نمبر 6 علم فقہ، نمبر 7 اصول فقہ. اب اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ ان میں سے کسی نہ کسی سے متعلق ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے جن علوم کو مدون کیا ان علوم کی تعداد 400 سے متجاوز ہے، اس لیے کہ ان کے زمانے میں ایسی نہیں تھا. ان کے زمانے میں کھانے پینے کی فراوانی نہیں تھی. ان کے زمانے میں تعیش، آرام طلبی نہیں تھی. ان کے یہاں پر صرف مجاہدہ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اتنے علوم مدون کی، اتنی محنتیں کی کہ ان کی محنتوں کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. فرزدق قریشی اور ہاشمی شاعر گزرا ہے تو فرزدق کہتا تھا، جریر اور فرزدق 2 اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر، تو دونوں کی چپقلش چلتی رہتی. تو جریر لسان اور زبان کے اعتبار سے بہت بھاری تھا، فرزدق سے تھوڑا کم تھا، 19-20. لیکن فرزدق نسب کے اعتبار سے بہت بلند تھا. تو فرزدق نے جریر جب اس کو اپنی زبان اور لسانیت کی وجہ سے مغلوب کرنے پر آیا تو فرزدق نے یہ شعر کہا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. کہا میرے باپ دادا جیسے ہیں نا، ذرا ایسے لا کے تو بتا دو. کیونکہ اس کے باپ دادا کے اندر میں صحابہ تھے، حضرت علی تھے، اللہ کے رسول تھے، حضور کے دادا پردادا سب آتے تھے. تو کیا بولتا ہے، اولئک آبائی، یہ میرے باپ دادا ہے. فجئنی بمثلہم، ذرا لا کے تو بتا ایسے. اذا جمعتنا یا جریر المجامع، کہا ساری دنیا کے مجامع بھی جمع کر دے نا تو تیرے سے ہی بننے والا ہے نہیں. تو پھر اس شعر کو ہمارے ہاں ہمارے علماء استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اتنی محنت کی. اولئک آبائی کیا مطلب کہ وہ اگر سے ہمارے صلبی باپ دادا نہیں ہیں مگر وہ ہمارے روحانی اور علمی باپ دادا ہیں. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. ہم پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں، ذرا ہمارے ان باپ داداؤں جیسے لا کے تو بتائیں، ہمارے ایسے علماء جیسے لا کر تو بتائیں.
ہمارے ایسے مصنفین جیسے لا کر تو بتائیں کیسے لوگ ہوتے تھے. ایک مصنف نے کتاب لکھی. کیسی کتاب لکھی معلوم؟ اس کو دائیں طرف سے پڑھو تو علم النحو، بائیں طرف سے پڑھو تو علم الصرف، اوپر سے نیچے پڑھو تو علم بلاغت، نیچے سے اوپر پڑھو تو علم فقہ. کون دنیا میں کر سکتا؟ اس کو پڑھتے پڑھتے نانی یاد آ جائے، نانی، نانا، دادی، دادا، ماما، چاچا سب یاد آ جائے، خالی نہیں ہوئی. اب کیسی آپ اندازہ لگائے کہ وہ انسان فوق الجنہ. کوئی آسان کام تھوڑی ہے. اتنے خطرناک قسم کے نہ ہوئے ہیں، صرف ہے، بلاغت ہے، اور اس کو ایک لکیر میں ایسے لکھتا ہے کہ ایک طرف سے پڑھو تو نہ ہوتا ہے، ایک طرف سے پڑھو تو صرف ہوتا ہے، دوسری طرف سے پڑھو تو بلاغت ہوتی ہے، تیسری طرف سے. مطلب میں نے اس کا تعارف پڑھا تو میں نے نیٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، پڑھنے کے لیے بیٹھا تو آدھے گھنٹے تک تو سمجھ بھی نہیں ایسے کیسے پڑھنے کا. پھر بہت مشکل بات پڑھنا شروع کیا تو پھر لائن گاڑی لائن پہ کیا ہوئی آئی، پھر پڑھ سکا. ایسے ایسے اللہ نے ان کو ذہن و دماغ دیے تھے. کیوں؟ ان کی پوری صلاحیت کا مطمع نظر ایک ہی چیز ہے، کیا؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اللہ کے دین کو سربلندی حاصل ہو جائے، چاہے اس کے لیے میرا وقت قربان ہو، چاہے اس کے لیے میری صلاحیت قربان ہو، چاہے اس کے لیے میری جان قربان ہو، چاہے اس کے لیے میرا مال قربان ہو، چاہے اس کے لیے میرے اولاد قربان ہو، چاہے اس کے لیے بھی میرا سب کچھ لٹ جائے، چلے گا. لیکن اللہ کے دین کو آنچ نہیں آنی چاہیے. اللہ کے دین کو آنچ نہیں آنی چاہیے. تو ایسے ایسے علماء، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے قریب قریب ہے. بھی انبیاء ہے لیکن ان سے کوئی دور دور ہے نہیں. ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے. اللہ اکبر. تو مستشرقین کی ایک جماعت، آپ نے الغزو الفکری پڑھا نا؟ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بول بھی نہیں رہے. اب تو نہیں پڑھا گا تو اس کو میں کیا کروں؟ یہاں جس نے جامعہ میں مشکات پڑھا اس نے پڑھا ہوگا. تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا استشراق اور مستشرقین، سنا نا؟ یہ دشمنان دین کی وہ جماعت ہے جس نے اسلام پر بیجا اعتراضات قائم کی. اس لیے میں اس کو کہتا ہوں جماعت نہیں بولنے کا اس کو. یہ بدامشا کا ٹولہ ہے. کس کا ٹولہ ہے؟ بدماش کی جمع ہے بدامشا، جمع مکسر. اگر یہ عربی کا قاعدہ ہے مگر اردو پر فٹ کر دیں گے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسلامی علوم پر اعتراض کیا. تو علم حدیث پر ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ حدیث تو 200 سال کے بعد لکھی ہے، اور جو چیز 200 سال کے بعد لکھی جائے وہ کیسے اوتھینٹک ہو سکتی ہے، وہ کیسے معتبر ہو سکتی ہے، اس کے اوپر کیسے آپ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد کس کو لا کے پیش کرتے ہیں؟ بولے دیکھو یہ بخاری کون سے سن میں انتقال ہو رہا ہے؟ 256 میں. اس کا مطلب 200 سال کے بعد لکھی گئی. تو ان بیوقوفوں کو، حبنکوں کو، عقل سے پیدلوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بخاری 200 سال کے بعد لکھی گئی. لیکن بخاری سے پہلے کتاب نہیں تھی کیا؟ کتاب نہیں تھی، کتاباں تھی. کیا تھی؟ بہت کتابیں تھیں. تو پھر ہمارے علماء نے مستقل ایک علم ایجاد کیا. متاخرین علماء نے مستشرقین کے اس اعتراض کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے مستقل ایک علم ایجاد کیا. اس علم کا نام لکھا تدوین السنہ و تاریخ. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین اور اس کی تاریخ. اس کے ذریعے سے تاریخ کی روایتوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ اب بیوقوفوں کے سردار ذرا ادھر متوجہ ہو کے سنو. 200 سال کے بعد حدیث نہیں لکھی گئی.
احادیث مبارکہ کی کتابت اور تدوین کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو چکا تھا. کہا کس نے بولا؟ تاریخ کے اوراق بولتے ہیں. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاصم احفظ منی. راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے متاخرین نے کیا لقب دیا ہے؟ راویۃ الاسلام، اسلام کے درخت کو سینچنے والا اور پانی پلانے والا. حضرت ابو ہریرہ کے اوپر مستشرقین نے اعتراض کیا، بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی 5,500 حدیثیں بیان کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کے دفاع میں ایک عرب عالم نے کتاب لکھی، اس کا نام ہی رکھا دفاع عن ابی ہریرہ. کیا نام رکھا اس کا؟ دفاع عن ابی ہریرہ. 700 صفحے کی کتاب. کتنے صفحے کی کتاب؟ اور یہ ایسی بڑی سائز تھی جیسی آپ کی سنن نسائی وغیرہ ہے نا، ایسی بڑی سائز. ایک اعتراض کا جواب دیا تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو نام دیا راویۃ الاسلام. ابو ہریرہ کے اعتراض. تدوین حدیث کے اندر میں تاریخ تدوین حدیث میں حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی، ان کی 2 کتابیں دونوں پڑھنے جیسی، تاریخ تدوین حدیث اور تاریخ تدوین قرآن. تو شاید کل صرف تدوین حدیث لکھوایا تھا، آگے تاریخ کا لفظ بھی ہوگا. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ اور صحابہ کے حافظے کیسے ہوتے تھے معلوم؟ ایک واقعہ لکھا ہے بخاری کے حوالے سے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیونکہ ہمارے زمانے کے اندر میں حافظے کام نہیں کرتے، حافظے کام نہیں کرتے. جیسے آپ اتنا نہ ہو سب کچھ پڑھ کر آئے مگر پھر بھول گئے نا، تو آپ کا حافظہ ساتھ نہیں دیتا ہے. جب انسان اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو حافظہ ساتھ نہیں دیتا. سب سے زیادہ حافظے کے کمزور ہونے میں دخل ہے آنکھ. جس کی آنکھ جتنی محفوظ اس کا حافظہ اتنا مضبوط، اور جس کی آنکھ جتنی خراب اس کا حافظہ اتنا خراب. کیوں کہ آنکھ ہے نا بمنزل CCTV کیمرہ، یہ ہر چیز کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد دماغ میں ریکارڈ کرتی ہے. اب آپ نے کسی چیز کو دیکھا، وہ ریکارڈ ہوا، اب آپ یاد کرنے کے لیے بیٹھے، بجائے یاد کرنے کے وہی ریکارڈ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے. کسی حسینہ کو دیکھ لیا تو وہ حسینہ آپ کے دماغ میں گھومے. اب آپ کو یاد ہوگا یا آپ کا دماغ ادھر حسینہ میں اٹکا ہوا ہے؟ آپ کا دماغ ادھر اٹکا ہے، حسینہ میں اٹکا ہے. تو یہ علم والی حسینہ آپ کے دماغ میں بیٹھے گی نہیں. یہ بڑا غیور ہے، یہ بولتا ہے چل یہ گندگیوں کے ساتھ میں کسی کے پاس رہتا نہیں، ہم کو تو طہارت چاہیے. جیسے نماز بغیر طہارت کے نہیں آتی، ایسے ہی علم بھی بغیر طہارت کے، ذہن کی طہارت، بدن کی طہارت کے بغیر آتا نہیں. تو ایسے مضبوط حافظے ہوتے تھے کہ ایک صحابی تھے حضرت عدی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہاد کے لیے نکلا تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، پھر اسلام میں داخل ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحشی ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے، کوئی بات نہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ والکلمۃ تہدم ما کان قبلہا، ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے گا، لیکن آپ میرے سامنے مت رہیں، کیونکہ آپ میرے سامنے رہیں گے تو مجھے میرے چچا یاد آ جائیں گے اور مجھے تکلیف ہوگی تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا. تو پھر وہ بیچارہ نکل پڑا، مکہ چھوڑ دیا اور جہاد کے لیے نکل. پوری زندگی جہاد کی اور بڑے بڑے اسلام کے دشمنوں کو مارا. مسیلمہ ابن حبیب الکذاب کو مارنے والے حضرت واشی ابن حرب ہے، اور کہتے تھے کہ میں نے مسیلمہ ابن حبیب الکذاب کو مار کر حضرت حمزہ کا کفارہ دینے کی کوشش کی. تو
وحشی ابن حرب بڑی عمر پائے ہوئے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ میں گیا حضرت وحشی کو ملنے کے لیے. تو وحشی بالکل بوڑھے ہو چکے تھے, صاحب سریر تھے, یعنی بستر پر پڑے ہوئے تھے. میں گیا تو میں نے سلام کیا, اور سلام کہنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ وحشی آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کہا کہ حضرت وحشی یوں کر کے اوپر سے نیچے مجھے دیکھتے ہیں, اس کے بعد میرا پاؤں دیکھ کر دیکھتے ہی رہتے. بولتے تم مکہ کے ہو؟ بولے تم ابن علی ہو؟ ہاں بولے برابر. بولے کیسے پہچانا مجھے؟ کہا کہ جب مکہ میں غلام تھا زمانے جاہلیت کے آخری ایام میں, تو علی کے یہاں بچہ ہوا. اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر دیا گیا مجھے, اور کہا اس بچے کو فلاں جگہ پر پہنچاؤ. تو میں نے اس کے پاؤں دیکھے تھے, یہ وہی پاؤں نظر آ رہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں وہ وہی تھا. میں کہا ان کے حافظے ایسے ہوتے تھے کیا؟ ان کے حافظے کے بارے میں تم پوچھتے ہو؟ ایک ادنا صحابی کا حافظہ ایسا تو اعلیٰ کا کیسا ہوگا کہ 3 دن کا پیدا شدہ بچہ اس کے پاؤں کو دیکھ کر 50-60 سال کے بعد کیا بولتے کہ یہ پاؤں میں نے دیکھے تھے. ایسے ایسے واقعات تاریخ تدوین حدیث کے اندر حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی نے جمع کیے. کہا ایسے حافظے تھے ان کے. کہا اپنے حافظے پر ان کے حافظے کو قیاس مت کریو, تو ان کے سامنے کچھ ہی نہیں, معافی شاہی کچھ نہیں, 0 0 0 0 0 10 بھی 0 لگا دینے کا کوئی حیثیت نہیں. حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ نقل کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروان کو کسی نے شکایت کی کہ ابو ہریرہ جو ہے نا کچھ بھی روایت دیں, کہیں بھی بیٹھتے حدیث چالو پڑ جاتے, بولے ایسا لگتا ہے کچھ اپنے طرف سے بناتے. تو بلائے بولے جی کہا کچھ حدیث سے سناؤ. ایسے ان کو آگے بٹھایا, پیچھے کپڑا رکھ دیا, اور پیچھے 2-3 آدمی کو بٹھایا. کہا کہ ابو ہریرہ جو کچھ سنا اس کو لکھ لو, جو تیز لکھنے والے ایسے لوگوں کو بٹھایا. اب حضرت ابو ہریرہ نے 100 حدیثیں سنائی. کتنی؟ پھر 1 سال کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. بولے وہ ابو ہریرہ آپ نے جو 1 سال پہلے حدیث سنائے تھے نظر وہ سناؤ تو. اور وہ جس نے لکھا تھا اس کو پیچھے بٹھایا. کہا تم تیری کرو, ابو ہریرہ اس میں کچھ گڑبڑ کرتے ہیں کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے سنانا شروع کیا. جیسے ابو ہریرہ کی 100ویں حدیث ختم ہوئی نا, پیچھے سے وہ نعرے تک اللہ اکبر. وہ بولتا ہے کہ خدا کی قسم ما اخطا ابو ہریرہ, ابو ہریرہ نے ایک غلطی نہیں. کہا جس ترتیب کے ساتھ 100 حدیثیں سنائی تھی 1 سال پہلے, اسی ترتیب کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ سنائی. ترتیب بھی وہی. کیا فرما رہے ہیں؟ ترتیب بھی وہی. ترتیب میں بھی فرق پڑا. جو حدیث پہلے نمبر پر سنائی آج بھی پہلے نمبر پر سنائی, جو دوسرے نمبر پر سنائی آج بھی دوسرے نمبر پر, جو تیسرے نمبر پر سنائی وہ آج بھی تیسرے نمبر پر. تو کیا بولے کہ ہمارے ابو ہریرہ پہ اعتراض کریں گے, اللہ نے پہلے انتظام کر دیا. اللہ کو معلوم تھا کہ مستشرقین کا ٹولہ آئے گا اور آ کر کچھ بھی بولے گا ابو ہریرہ پر, تو اللہ نے پہلے ہی مروان کے ذریعے سے اس کے ڈیفینس کا اور اس کے دفاع کا کیا کر دیا تھا, انتظام کر دیا تھا. تو ایسے ایسے حافظے ان کے ہوتے تھے, اللہ اکبر. تو اس لیے کوئی بعید نہیں تھا ان کے. مگر اس کے باوجود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کان احفظ منی, مجھ سے زیادہ ان کو حدیث یاد ہے. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کان یکتب وانا لا اکتب, کہ میں نے لکھتا مگر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو اللہ کے رسول نے لکھنے کی اجازت دی. تو عبداللہ ابن عمرو بن عاص لکھتے تھے تو ان کے پاس لکھا ہوا ہے. اسی لیے آپ نے مشکات کے اندر میں ایک روایت پڑھی, عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ, کچھ یاد بات پڑھتا ہے, عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. ان کا پورا نام کیا ہے؟ عمرو بن شعیب بن عبداللہ بن عمرو بن عاص. ان کا پورا نام کیا ہے؟
عمرو ابن شعیب ابن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے جو حضور سے حدیثیں سنی تھی ان کو لکھا تھا. وہ لکھا ہوا ان کے بیٹے شعیب کو ملا اور اس کا نام رکھا تھا الصحیفۃ الصادقہ. کیا نام رکھا تھا اس کا؟ الصحیفۃ الصادقہ. اور اس کو شعیب کے بیٹے عمرو روایت کرتے تھے اس صحیفے سے. اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. اسی لیے ہمارے محدثین کے یہاں پر اختلاف ہے کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی روایتوں کا کیا، کیونکہ ہمارے متقدمین محدثین کے یہاں پر یہ تھا کہ بھئی حدیث لکھا ہوا نہیں چلے، یاد ہونا چاہیے. سفینہ بسفینہ نہیں، سینہ بسینہ علم چلتا تھا. کہ عمرو بن شعیب صحیفے میں سے دیکھ کر بیان کرتے. تو بعد محدثین نے کہا لکھا ہوا، کسی نے کرکشن بھی کر دیا، ان کو کیا معلوم. اس کے بعد محدثین نے ان کو نہیں مانا. لیکن اکثر محدثین کہتے ہیں نہیں بھیا صحابی ہے، صحابی کے بیٹے ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، کیسے کریکشن کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے محدثین کی ایک بڑی جماعت اس کو مانتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ نے احادیث مبارکہ کو لکھا اور وہ روایتیں آج بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. جیسا آپ نے مشکات میں پڑھا عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. اگرچہ امام مسلم اور امام بخاری ان سے نہیں بیان کرتے ہیں، مگر اصحاب سنن ان سے روایت کو بیان کرتے ہیں. ترمذی بھی بیان کرتے ہیں، ابو داؤد بھی بیان کرتے ہیں، نسائی بھی بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ بھی بیان کرتے ہیں، دارمی بھی بیان کرتے ہیں، دارقطنی بھی بیان کرتے ہیں، ابن خزیمہ بھی بیان کرتے ہیں، ابن حاتم بھی بیان کرتے ہیں، حبان بھی بیان کرتے ہیں اور بزار بھی بیان کرتے ہیں. اللہ کچھ سمجھتا ہے؟ یہ سب محدثین کے نامہ ہیں جنہوں نے کتاباں لکھی ہے. ارے کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. تو ہم 6 پڑھتے ہیں مگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور کون کون سی ہے. تو سب لوگوں نے ان سے روایت کو نقل کیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ یہ روایتیں سب کب 200 سال کے بعد دیکھے، کوئی 200 سال کے بعد نہیں. روایتیں اس زمانے میں جیسے سینہ بسینہ کا رواج تھا ایسے ہی سفینہ بسفینہ کا بھی رواج تھا. دوسرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ تو اللہ کے رسول عبداللہ بن عمرو بن عاص کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ ایسے ہیں. پھر حضرات صحابہ سے بھی ان کے تلامذہ لکھتے تھے. حضرات صحابہ سے بھی ان کے تلامذہ، جیسے آج سے تقریباً 40 سال 45 سال پہلے ایک صحیفہ چھپا ہے جس کا نام ہے صحیفۃ حمام ابن منبہ. صحیفہ حمام ابن منبہ. حضرت حمام ابن منبہ تلمیذ ابی ہریرہ، کس کے شاگرد ہے؟ رابعۃ الاسلام سیدنا و سید هذه الامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے بہت پیارے صاحب، سبھی صحابہ پیارا ہے، لیکن کچھ لوگوں سے آدمی کو طبعی طور پر میلان کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. تو رابعۃ الاسلام سیدنا و سید هذه الامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے حمام ابن منبہ. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی روایتوں کو لکھا. اب ہمارے زمانے کے ہندوستان کے ایک بہت معناز محقق گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدرآبادی. تو ان کی 90 سال کی عمر میں فرانس میں ان کا انتقال ہوا. ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً 3 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر فرانس وغیرہ میں اسلام قبول کیا. دنیا کی 21 زبانیں جانتے تھے. کتنی زبانیں جانتے تھے؟ شادی وادی نہیں کی، لکھنے پڑھنے دعوت کا ایسا غلبہ ہو گیا تھا کہ العلماء العذاب الذین آثروا العلم علی الزواج، شادی وادی کے چکر میں پڑے نہیں اور صرف اپنے آپ کو کھپا دیا دین کے لیے. آج تک ایسی مثالیں اس دین کے لیے کیا ہے قائم کرتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں. یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے، انبیاء صحابہ اور آج بھی چلی آ رہی ہے، یہ قیامت تک چلتی رہے گی.
بھونکنے والے کتے بھونکتے رہیں گے، اس سے کوئی فرق، وَنِبَاحُ الْكَلْبِ لَا يَضُرُّ الْفِيلَ، اور کتوں کے بھونکنے سے ہاتھی کو کوئی فرق پڑتا نہیں، وَلَوْمُ الْخُفَّاشِ لَا تَضُرُّ الشَّمْسَ، اور چمگادڑ کا ملامت کرنا سورج کو کوئی نقصان پہنچا سکتا، سورج ہے، چمگادڑ کو رات میں نظر آتا ہے، دن میں نہیں نظر آتا ہے، تو جیسے ہی سورج نکلتا ہے اس کو لان تان کرنا شروع کر دیتا ہے، نکل آیا میرے لیے مصیبت کھڑی کر دیا، تو اس کو سورج کیا فرق پڑے گا؟ ایسے ہی اسلام کا سورج ہے، اس سورج پر کتنا بھی کیچڑ اچھالو کچھ ہونے والا نہیں، خوش قسمت ہے وہ جو اس کے لیے استعمال ہو جائے۔ تو حضرت مولانا ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب نے کیا کیا، پوری دنیا میں تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ صحیفہ حمام کدھر ہے، اور انہوں نے پکڑ لیا اس کو، کہیں سے ڈھونڈ لائے، اس پر تحقیق کی۔ وہ کہتے ہیں میں جب تحقیق کر کے فارغ ہوا تو اتنی خوشی ہوئی، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ کہا کیوں؟ کہا جتنی روایتیں صحیفہ حمام ابن منبہ میں ہیں وہ ساری روایتیں صحاح ستہ میں موجود ہیں، وہ ساری روایتیں صحاح ستہ میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ مستشرقین کو آپ نے پریکٹیکلی اور عملی طور پر جواب دیا، لے دے جواب اس کا، تو بولتی ہے نا 200 سال کے بعد، یہ دیکھ صحابہ کے زمانے میں لکھے ہوئے صحائف اور وہ روایتیں ساری کتب احادیث کے اندر میں آج بھی موجود ہے بغیر کسی کمی زیادتی کے۔ اس کا مطلب حدیثیں 200 سال بعد نہیں لکھی گئی، الحمدللہ صحابہ نے لکھی، صحابہ کے تلامذہ نے لکھی، اس کے بعد تابعین نے تو کتاباں لکھ ڈالی، اس کے بعد تبع تابعین نے تو لائن لگا، اس کے بعد تو کوئی مسئلہ باقی رہا نہیں۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ لہذا اگر ہمارے پاس علم نہیں، معلومات نہیں، نالج نہیں، تو ہم بولتے کہ ہاں برابر ہے یار، بخاری تو 200 سال کے بعد۔ ارے بھائی بخاری پہلی کتاب نہیں، بخاری نے تو احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا التزام کیا ہے، ان سے پہلے بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، جیسا کہ چند نمونے آپ کے سامنے کیا کیے گئے، پیش کیے گئے۔ بہرحال تو احادیث مبارکہ کو لکھنے کا سلسلہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کے زمانے میں چلا۔ تذکرۃ الحفاظ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اپنا صحیفہ تھا جس میں تقریباً 500 حدیثیں، خلیفہ راشد اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی صحیفہ تھا جس میں تقریباً 500 حدیثیں تھیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جمع کردہ حدیثیں ایک زمانے تک متداول رہی جس میں سینکڑوں حدیثیں تھیں۔ اب مستشرقین کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بعض حدیثیں ایسی ہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ میرے سے حدیث کو مت لکھو۔ حضور نے ابتدائی زمانے میں صحابہ کو منع کیا، کیوں؟ کہ یہ ڈر تھا کہ کہیں قرآن اور حدیث مکس نہ ہو جائے، لیکن جب صحابہ میں تمیز پیدا ہو گئی اور ملکہ پیدا ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تو ابتدائی زمانے میں منع کیا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نہیں، بلکہ بعد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی اور بہت سارے لوگوں نے ان حدیثوں کو کیا کیا، لکھا بھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عہد صحابہ کے صحیفوں میں ایک صحیفہ ملتا ہے، صحیفہ سعد بن عبادہ الانصاری، حضرت سعد بن عبادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا تذکرہ امام ترمذی نے اپنی کتاب الاحکام میں کیا ہے۔ صحیفہ سعد بن عبادہ الانصاری۔ اسی طرح سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، یہ سب سے اخیر میں مرنے والے جو صحابہ ہیں چند، حضرت انس، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ان میں سے ہیں، کہ ان کا بھی صحیفہ تھا، صحیفہ عبداللہ بن ابی اوفا، صحیفہ عبداللہ بن ابی اوفا۔ امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کتاب الجہاد میں۔ اسی طرح حضرات صحابہ کے زمانے کے صحائف میں ایک ہے نسخۃ سمرۃ بن جندب، نسخۃ سمرۃ بن جندب، حضرت سمرہ ابن جندب کی احادیث کا مجموعہ تھا جس کو نسخہ سمرہ ابن جندب کہا جاتا تھا۔ صاحب تہذیب التہذیب نے اسے بیان کیا ہے۔
طرح سے اللہ کے رسول کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کی کتاب تھی، اس کو کتاب ابی رافع مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے متداول تھا. صاحب الکفایہ نے اسے بیان کیا ہے، کتاب ابی رافع مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابھی میں نے آپ کو لکھوایا صحیفۃ حمام ابن منبہ، جس کو الصحیفۃ الصحیحہ سے یاد کیا جاتا تھا. الصحیفۃ الصحیحہ. مسند احمد میں حمام ابن منبہ کی وہ ساری حدیثیں موجود ہیں، دوسری کتابوں میں تو ہے ہی، لیکن مسند احمد میں ایک ساتھ ساری موجود ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرماتے ہیں. اسی طرح صحیفۃ ابی موسیٰ الاشعری، صحیفۃ ابی موسیٰ الاشعری، ترکی کے مکتبۃ الشہید میں اس کا نسخہ آج بھی موجود ہے مخطوطے کی شکل میں. اسی طرح صحیفۃ جابر بن عبداللہ الانصاری، صحیفۃ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ، جو مناسک حج پر مشتمل ہے. امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے. اور الصحیفۃ الصادقہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص والا صحیفہ، جس کی تمام روایتیں مسند احمد میں موجود ہیں.